آئی جی صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کورٹ سے 10 سے 14 دن کا ٹائم مانگا تھا اور یہ پرومس کیا تھا، اور یہ پہلی بار عدالت میں آئی جی پنجاب کی طرف سے پرومس کیا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں، پہلے اس عدالت میں جو کاروائی شروع ہوئی اس پہ کہا گیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہے، اور اس گردان کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا۔ بعد ازاں آپ نے تمام عدالتی کاروائی مختلف ڈیٹس آف ہیئرنگ کی عدالت کے سامنے وہ کور کی اور دیکھا کہ مسلسل جو ہے وہ ہیلے بہانے ہی جو ہے وہ جاری رہے۔ تا وقت کے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ عمران ریاض خان کے والد کو ایک انتہائی اہم کال موصول ہوئی، جس کے بعد ہم نے عدالت میں استدعا کی کہ جی ہمیں اس کی ویریفیکیشن فوری کرنے دی جائے، فوری، اور یہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ہماری اس کال کی تحقیق، تفتیش اور تصدیق جو ہے وہ کریں اور اس معاملے کی فوری طور پر جو ہے وہ چھان بین کریں، چونکہ وہ جو اس کے والد صاحب کو، عمران کے والد صاحب کو کال موصول ہے، انتہائی حوصلہ افزا قسم کی اس کی تفصیلات تھیں، جس کے بعد عدالت نے آئی جی صاحب کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر اسی دن سیم ڈے میں ہمارے ساتھ یعنی کہ وکلاء کے ساتھ اور عمران کے والد کے ساتھ بیٹھیں اور اس سارے معاملے کو، اس کی ڈیٹیل کو ویریفائی کریں، اس کی تصدیق کریں۔ اور آئی جی صاحب نے اپنی طرف سے عدالت میں یہ کہا کہ ریئل ٹائم انفارمیشن ان کو موصول ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر، واضح طور پر اب ان کے پاس ایسے شواہد اور اطلاعات ہیں جس کی بنیاد پر فوری طور پر عمران کی ریکوری جو ہے وہ انشور ہو سکے گی۔ تو اس اسپرٹ میں عدالت نے پھر یہی آرڈر پاس کیا کہ جی ایک تو آپ کو 14 دن کا ٹائم نہیں دیا جائے گا، اور فی الفور آپ جو ہے وہ جو کال موصول ہوئی ہے اس کی تفصیلات کی تصدیق جو ہے اور تحقیق اور تفتیش کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور اس معاملے کی چھان بین کریں۔ تو عدالت کے آرڈر کی پیروی کرتے ہوئے میں عمران ریاض کے والد کے ساتھ اور جو شاذب مسعود صاحب ہیں میرے پارٹنر، ہم عدالت یہ آئی جی صاحب کے پاس گئے، جوائنٹ ورکنگ گروپ کی بڑی تفصیلاً میٹنگ ہوئی، اور اس دن جو وہ کال اہم ترین موصول ہوئی اس کی تمام تصدیق ہو چکی ہے، جس کے بعد ہماری انڈرسٹینڈنگ وہ یہی تھی کہ عمران ریاض کو یہ جو پولیس ہے یا کسی بھی ادارہ ہے وہ اس کو فوری طور پر بازیاب کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ مکمل طور پر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ڈیولپڈ ہے ان معاملات کے بعد کہ وہ کسی بھی صورت، کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا۔ اور اسی لیے آج جب عدالت نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ بتائیں پروگرس کیا ہے، تو انہوں نے یہی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آئی جی صاحب نے آج عدالت کے سامنے بیان کی ہیں کہ جی ہم نے بالکل جوائنٹ ورکنگ گروپ کی ملاقات کی ہے، جس میں عمران کے والد اور وکلاء آئے تھے، جس میں ہم نے تمام معاملات کی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا ہے، جس پہ عدالت نے میرے سے سوال پوچھا اور میں نے واضح طور پر عدالت میں یہی جواب دیا کہ ہماری جو ان دا اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ وہ جو بھی ہیں اس کے مطابق ہماری سمجھ بوجھ تو یہ تھی کہ اب تک عمران ریاض کو اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا، یا پولیس کو یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو عمران ریاض کو لازمی طور پر بازیاب کروا لینا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد پھر آئی جی صاحب نے عدالت میں یہی جو چیزیں نشاندہی کی ہیں کہ جی یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میری توقع تو میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے، میں نے آپ کو واضح طور پر اپنی توقع بتا دی ہے کہ یہ عمران ریاض کو اب آج اپنے گھر جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا۔ میری تو توقع یہ ہے، اور میری تو توقع یہ بھی تھی کہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور پھر چلا گیا تو اس کو کسی کو رکھنا نہیں چاہیے تھا، اور اغوا کاروں کو جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم اس کی فیملی ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں ہزاروں چیزوں پر سوالات جوابات کرتے ہیں، اور اس معاملے کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا۔ لیکن باوجود اس کے جہاں پہ ہم ہیں، میں آج بھی جو ہے وہ اسی امید سے اور اچھی امید سے، اور جو بھی آپ کے سامنے جب آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں، تمام میڈیا کے دوست آپ کے سامنے جو بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے صرف عدالتی کاروائی جو آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور آپ تو خود کور کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے جتنی کوئی دنوں کی یا ہفتوں کی ورکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ورکنگ ہے، جس کے بعد بڑے محتاط اور نپے تلے الفاظ میں معاملے کی سنگینی کو اور حساسیت کو اور معاملہ فہمی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ صرف عمران ریاض کے انٹرسٹ میں اپنے اوپر بھی تنقید کرا کے اور بے وجہ اور بلا فضول، بالکل بے فضول قسم کی جو ہے، جو کسی شخص کے پاس کوئی مصدقہ، کوئی نہ اطلاع ہے نہ شواہد ہے، بٹ باوجود عمران ریاض کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ تکالیف سہنا پڑتی ہیں اور بہت سی معاملہ فہمی دکھانی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے، اس سے تندرستی سلامتی کرے اور خیریت سے اپنے گھر آئے۔ تو میری بھائی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس معاملے کو
ایز سون ایز پاسبل رادر رائٹ وے جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. اب ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آپ نے جو دیکھا کہ آنریبل چیف جسٹس نے بھی آئی جی صاحب کا اور باقی تمام جو اداروں کے نمائندے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان سب نے مل کے جو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے ہیں اس پہ عدالت نے اب شکریہ بھی ادا کر دیا. جبکہ ہمارے پاس عمران ریاض ابھی پہنچا نہیں ہے تو ہمیں یہ تمام جو اس وقت ڈیمینرز ہیں, جو آپٹکس ہیں, جو اس وقت اسپرٹ آف دا پروسیڈنگ ہے اور دا اسپرٹ آف دا سچویشن ہے اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. یہ کوئی ہوائی باتیں میں بالکل یہاں پہ نہیں کرتا. بالکل میری امید یہی ہے کہ جلد از جلد رادر فی الفور اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ جو گزشتہ ہفتے کال آئی تھی اور وہ حوصلہ افزا تھی, اس میں کافی چیزیں تھیں, تو یہ معاملہ اغوا برائے تاوان کا تو نہیں؟ اغوا برائے توان جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ توان آپ مجھے بتائیں, توان صرف مالی صورت میں ہی نہیں ہوتا. توان جو ہے اس کی ادائیگی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح جو ہے وہ. اب آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض ایک صحافی ہے اور صحافی یا اپنی خبر دیتا ہے یا اپنا اوپینین بناتا ہے, تو اگر خبر دینا اور اپنی جو رائے نہ دینا کو ہی آپ جو ہے وہ تاوان کنسیڈر کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تاوان دیا جائے کیا ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران ریاض کے معاملے میں سنیں, عمران ریاض کے اوپر وہ صحافی ہے, اس نے اور اس کے والدین نے اور سارے خاندان نے بڑی تکلیف کاٹ لیا ہے. ایسے سوالات سے نا عمران ریاض کی خاطر, صحافت کی خاطر جو ہے نا, عمران ریاض کی خاطر اس پر اور اس کی فیملی پر اور اس کے اپنے باقی صحافیوں پر, اپنے سب پر جو ہے نا وہ رحم کریں کہ جب اس طرح عمران ریاض کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, جس شخص نے یہاں تک جو ہے وہ قربانی دے دی ہے, اب اللہ نہ کرے اس کو کیا اپنی بونافائیڈیز یا اپنی جو ایک اصول پسندی ہے اس کے لیے کیا قربانی آپ صحافیوں سے